مزارہ موت اور مامتا کس طرح بریک 30 سال بعد قتل کا سراغ مل گیا ہے، لیکن قاتل کے خلاف اب کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ 1941 میں مشرقی پنجاب بھارت کے گاؤں میں ایک مسلمان جاگیردار کا ایک مزارہ قتل ہو گیا۔ لاش کھیتوں میں پڑی تھی۔ جاگیردار نے دوسرے گاؤں کے ایک آدمی پر شبہ کیا، اسے پکڑ لیا گیا۔ شہادتیں قابل اعتبار تھیں، اس لیے سیشن کورٹ نے اس آدمی کو سزائے موت دے دی۔ اپیل دائر کی گئی جو سماعت کے لیے منظور کر لی گئی۔ پکی پیشی کی تاریخ بہت دیر سے ملی، لیکن اس سے پہلے اس مسلمان جاگیردار کو کسی نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ میں اس وقت پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل تھا، یہ میرے تھانے کا کیس تھا۔ جاگیردار کے قتل کا سراغ نہ مل سکا، پھر پاکستان بن گیا۔ مسلمان ملازم پاکستان میں آگے 4 سال بعد میں ریٹائر ہو گیا۔ پاکستان میں مجھے اسی چک میں زمین ملی جہاں اس جاگیردار کے گاؤں کے لوگوں کو ملی تھی۔ اس کے قتل کی واردات کو لوگ بھولتے جا رہے تھے۔ جہاں لاکھوں مسلمان ہندوؤں سکھوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے، وہاں ایک مزارہ اور ایک جاگیردار کا قتل کسے یاد رہ سکتا تھا؟ کبھی کبھی گاؤں کے لوگ کسی نئے قتل کی باتیں کرتے تھے تو مجھے جاگیردار کا قتل ضرور یاد آ جاتا تھا، اور میں حیران ہوتا تھا کہ ہمارے ہاتھوں کبھی کوئی قاتل بچ کر نہیں نکلا تھا، اور میں حیران ہوتا تھا کہ ہم اسے ضرور پکڑ لیتے تھے۔ عدالت میں جا کر عدم ثبوت یا شک کی بنا پر بری ہو جائے تو اس کی اپنی قسمت، ہم سراغ ضرور لگا لیا کرتے تھے۔ میری سروس میں ایک جاگیردار کا ہی قتل تھا جس کا کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ ہمارے چک میں ایک ریٹائر صوبے دار صاحب ہیں، ان کے ساتھ میں نے کئی بار اس قتل کا ذکر کیا تھا۔ وہ بھارت میں اسی گاؤں کے رہنے والے تھے جس گاؤں کے آدمی کو مزارے کے قتل میں سزائے موت ملی تھی۔ وہ جاگیردار کو اور اس آدمی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بھی اکثر حیرت کا اظہار کیا کرتے تھے کہ جاگیردار کا قاتل کون تھا، اور یہ بات بھی مشکوک تھی مزارہ کا قاتل وہی آدمی تھا جسے سیشن کورٹ نے سزائے موت دی تھی۔ پچھلے سال ایک بوڑھی عورت مر گئی، ہم جنازے کے ساتھ گئے۔ جب اس بڑھیا کی میت قبر میں اتاری جا رہی تھی، میں اور صوبے دار صاحب ذرا دور کھڑے تھے۔ صوبے دار صاحب اپنی عادت کے خلاف خاموش تھے، وہ تو ہمیشہ باتیں کرتے رہتے تھے۔ جب قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور بہشتی قبر پر پانی چھڑکنے لگا تو صوبے دار صاحب نے مجھے کہا، جاگیردار کا قاتل دفن ہو گیا ہے۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا، اس بہادر عورت نے جاگیردار کو قتل کیا تھا۔ اب بے شک ساری دنیا کو سنا دو، بندوق میری تھی جس سے اس نے جاگیردار کا خاتمہ کر کے اپنے بیٹے کے سزائے موت کا انتقام لیا تھا۔ میرا ذہن مجھے 30 سال پیچھے بھارت کے اس گاؤں میں لے گیا جہاں ہمارے تھانے کا انچارج سب انسپکٹر کرن سنگھ، حوالدار شنکر اور میں جاگیردار کی رپورٹ پر گئے تھے۔ مزارے کی لاش کھیتوں میں پڑی تھی، کلہاڑی سے اس کی کھوپڑی کٹی ہوئی تھی، جسم پر کچھ غیر قدرتی نشان تھے۔ لاش کے ارد گرد بہت سے آدمی کھڑے تھے جو سب کے سب مزارے تھے۔ جاگیردار بھی موجود تھا۔ اس نے 4 مزاروں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ واردات سورج نکلنے سے پہلے ان کے سامنے ہوئی ہے۔ قاتل فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے، صحیح نام کچھ اور تھا، میں یہ نام اس لیے نہیں لکھتا کہ اس خاندان کے لوگ زندہ ہیں۔ 4 مزاروں نے باری باری احمد کا نام لیا اور یہی ایک بیان دیا کہ مقتول ہل چلا رہا تھا۔ احمد آیا اور مقتول کو بلایا۔ یہ مزارے دوسرے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے مقتول کو احمد کے قریب جاتے دیکھا، ان کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں۔ احمد نے کلہاڑی کا وار اس کے سر پر کیا اور بھاگ گیا۔ مقتول گر پڑا، مزارے دوڑ کر پہنچے۔ مقتول مر چکا تھا۔ احمد کو انہوں نے اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ سب انسپکٹر کرن سنگھ مجھے اور شنکر کو ساتھ لے کر احمد کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ جاگیردار بھی اپنی برادری کے 3-4 آدمیوں کے ساتھ ہمارے پیچھے پیچھے آ گیا۔ انہوں نے ہمیں احمد کا گھر دکھایا۔ کرن سنگھ نے دروازے پر دستک دی تو ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ جاگیردار اور اس کے ساتھیوں نے ایک ہی بار کہا، یہ ہے احمد دین۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ کرن سنگھ نے جب اس سے پوچھا کہ تمہارا نام احمد ہے تو اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا، زبان سے نہ بول سکا۔ مجھے اور شنکر کو کرن سنگھ نے دروازے پر کھڑا کر دیا اور خود اندر چلا گیا۔ 3-4 قدم رک گیا اور جاگیردار کے ساتھ جو آدمی آئے تھے ان کو اندر لے گیا۔ گاؤں کے لوگ گلی میں اکٹھے ہو گئے، میں نے اور شنکر نے انہیں وہاں سے ہٹا دیا۔ سب انسپکٹر کرن سنگھ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت لگا کر باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے میں لپٹی ہوئی کلہاڑی تھی۔ اس نے ایک کاغذ مجھے دیا، یہ کلہاڑی کی برآمدگی کا مشیر نامہ تھا۔ اس پر 2 مشیروں کے دستخط تھے۔ یہ دونوں آدمی جاگیردار کے ساتھ آئے تھے۔ احمد دین کو کرن سنگھ اپنے ساتھ لے آیا۔ احمد خاندانی زمیندار تھا، اس کی عمر 30 یا 32 سال تھی۔ باپ مر چکا تھا، گھر میں اس کی ماں اور بیوی اور 2 بچے تھے۔ وہ سب باہر آ گئے، ماں اور بیوی رو رہی تھیں، انہیں دیکھ کر بچے بھی رونے لگے۔
احمد نے انہیں بلند آواز سے کہا، حوصلہ کرو، میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، دعا کرو۔ پھر اس نے گاؤں والوں سے کہا، تم سب کو معلوم ہو جائے گا یہ کیا قصہ ہے۔ گاؤں کے 2 آدمیوں نے کرن سنگھ کو روک لیا اور پوچھا کہ وہ احمد کو کیوں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ کرن سنگھ کی بجائے جاگیردار نے تانا دے کر جواب دیا، جب اس کی لاش پھانسی سے اتر کر یہاں آئے گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں۔ احمد نے للکار کر کہا، گاؤں والوں، غم نہ کرو، جو اللہ کرے گا۔ پھانسی کا نام سن کر احمد کی ماں دوڑی آئی۔ اس نے جاگیردار کے منہ پر دونوں ہاتھ مار کر کہا، سارا جہان دیکھے گا لاش کس کی آتی ہے، میرا دودھ سچا ہوا تو سارا جہان دیکھے گا۔ میں نے ان باتوں کی طرف زیادہ توجہ نہ دی، ایسی باتیں ہم روزمرہ سنا کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کو پرانی دشمنی کی وجہ سے قتل اور زخمی کرتے رہتے تھے، اور جب ہم گرفتاری کرنے جاتے تھے تو دونوں فریق ایک دوسرے کو اسی طرح کے طعنے دیا کرتے تھے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہاں کوئی اور ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ ہم لوگ جو پولیس کے ملازمین تھے ہمیشہ یہی کوشش کیا کرتے تھے کہ تفتیش جلدی جلدی مکمل ہو جائے اور مقدمہ قائم کر کے عدالت کے سپرد کر دیں۔ جب اصل ملزم مل جاتا تھا تو ہم 1-2 جھوٹے گواہ شامل کر کے بھی مقدمہ مکمل کر لیا کرتے تھے، کیونکہ شہادت کے بغیر ملزم کو سزا نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم یہ خیال ضرور رکھتے تھے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ہو جائے۔ مقتول اور قاتل کے رشتہ داروں کی طرف سے ہمیں جو نظر نیاز ملتی تھی اس سے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ ہم احمد کو تھانے لے گئے، لاش تھانے پہنچ گئی تھی۔ ہم تھانے میں داخل ہوئے تو سب انسپکٹر کرن سنگھ کلہاڑی، جو کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں اٹھائے اس کمرے میں چلا گیا جہاں لاش رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ کمرے سے نکلا تو وہ کلہاڑی کو کپڑے میں لپیٹ رہا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس نے اندر جا کر کلہاڑی کپڑے سے نکالی تھی اور اسے دوبارہ لپیٹ رہا تھا۔ لاش اور کلہاڑی شہر بھیج دی گئی اور ان کے ساتھ ضروری کاغذات بھی بھیجے گئے۔ ملزم سے پوچھ گچھ شروع ہوئی تو اس نے کہا، میرا مقتول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بیچارہ مزارع تھا اور میں راجپوت ذات کا مسلمان ہوں۔ میری ایک مزارع کے ساتھ بھلا کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ ان لوگوں کے ساتھ میرا کوئی کھیت بھی نہیں ملتا، نہ ان کے ساتھ پانی کا جھگڑا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ مقتول کون تھا، اس کا نام کیا تھا اور اس کی عمر کتنی تھی۔ تمہارے خلاف شہادت مکمل ہے۔ کرن سنگھ نے ہنس کر کہا، اقبال جرم نہیں کرو گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چودھری صاحب، جاگیردار نے تم پر شک کیا ہے اور 4 آدمیوں نے کیوں کہا ہے کہ انہوں نے تمہیں مزارع کے سر پر کلہاڑی مار کر بھاگتے دیکھا ہے؟ چودھری میرا دشمن ہے، ملزم نے جواب دیا۔ کیا دشمنی ہے؟ کرن سنگھ نے پوچھا۔ یہ نہیں بتاؤں گا، ملزم نے جواب دیا۔ نہ بتاؤ، کرن سنگھ نے کہا۔ تم نے دشمنی کا نام لے کر اپنے خلاف ثابت کر دیا ہے کہ تم قاتل ہو، قتل کی وجہ تم نے خود بتا دی ہے۔ ملزم نے یہ سنا تو مسکرانے لگا۔ شنکر نے پیچھے سے اس کی کمر میں لات ماری اور گالی دے کر کہا، ہنستا ہے؟ ملزم فرش پر بیٹھا تھا، لات لگی تو وہ منہ کے بل جا پڑا، وہاں سے بہت تیزی سے اٹھا اور شنکر کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ شنکر آگے کو دوہرا ہوا تو ملزم نے اس کے منہ پر اس قدر زور سے گھونسا مارا کہ شنکر زمین سے اٹھا اور پیچھے دیوار سے جا لگا۔ وہ گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ ملزم نے کرن سنگھ کی طرف قہر سے دیکھا اور کہا، اگر کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو یاد رکھ تھانے دار، تیرا ایک ایک بچہ قتل ہو جائے گا۔ لکھ لو کہ میں نے قتل کیا ہے، میں نے اس کے سر پر کلہاڑی ماری تھی۔ میں حیران ہوں کہ کرن سنگھ بڑا ظالم تھانے دار تھا، وہ بیٹھا کیوں رہا؟ ملزم احمد دراصل عام قسم کا دیہاتی نہیں تھا، زمین جائیداد والا آدمی تھا۔ اس کا جسم بہت مضبوط اور خوبصورت تھا اور اس کے چہرے پر جلال تھا۔ شنکر کو بے ہوش کر کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آنکھیں جلتے ہوئے کولے بن گئی تھیں۔ اس کی آواز میں شہزادوں والا رعب اور دبدبا تھا۔ سب انسپکٹر کرن سنگھ نے ہیڈ کانسٹیبل شنکر کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھ رہا تھا، اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اٹھا تو کمرے کے ایک کونے کی طرف دوڑا، وہاں ایک ہتھ کڑی پڑی تھی۔ اس نے ہتھ کڑی اٹھا لی اور اس کی زنجیر کو دوہرا کر کے احمد کو مارنے کے لیے دوڑا۔ کرن سنگھ نے کرسی سے اٹھ کر اسے روک لیا اور غصے سے کہا، خبردار، تمہیں کس نے کہا تھا کہ اسے مارو؟ تفتیش میں کر رہا ہوں یا تم؟ نکل جاؤ باہر۔ گھونسے کھا کر بھی ہوش نہیں رہی تو اپنی ماں کے قسم کو زنجیر سے مارنے دوڑتا ہے۔ شنکر باہر نکل گیا تو کرن سنگھ نے مجھے کہا کہ ملزم کو حوالات میں بند کر دو۔ پھر ملزم سے کہا، تم پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ احمد، ناراض نہ ہونا، میں نے اس کنجر کی اولاد کو نہیں کہا تھا کہ تمہیں مارے۔ تم حوالات میں جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کے حال پر رحم کر کے سوچو۔ اگر دشمنی کی وجہ بتا دو گے تو بابا نانک کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ پھانسی نہیں چڑھنے دوں گا۔ سردار جی، ملزم نے جواب دیا، پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دو، دشمنی کی وجہ نہیں بتاؤں گا۔ اسے حوالات میں بند کر کے میں کرن سنگھ کے پاس گیا تو اس نے میرے ساتھ رازداری سے باتیں شروع کر دیں۔ مجھ پر اسے بہت بھروسہ تھا۔ اس نے کہا، نادرے، اس علاقے میں صرف ہندو ہوتے تو ہم بڑے مزے میں نوکری کرتے۔ سکھوں اور مسلمانوں نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ قتل کی 8 وارداتیں سکھوں کی ہیں
اور 6 مسلمانوں کی 14 قتل ہمارے سر پر پڑ رہے ہیں۔ شہادت پوری نہیں ہو رہی۔ 10 وارداتیں ڈاکے کی درج ہیں اور باقی چھوٹے موٹے کیس دیکھ لو۔ اب واردات آ گئی ہے، تمہارا شک پکا نہیں کہ قاتل احمد ہی ہے۔ موقع کے 4 گواہ گواہی دے رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا، آلہ قتل آپ نے برآمد کیا ہے۔ میں نے انہیں دیکھا، اس پر کوئی داغ دھبا تھا۔ کلہاڑی شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔ کرن سنگھ نے کہا، لیکن نادرے تم میرے یار ہو، تم نے ہمیشہ میری عزت رکھی ہے، ایک بات دل میں رکھ لو۔ میں نے کلہاڑی کا پھل لاش کے زخم میں ڈال کر ذرا کھوپڑی میں رگڑا تھا، پھر لاش کی کھلی ہوئی کھوپڑی میں سے 5 بال کلہاڑی کے ساتھ چپکا دیے تھے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ میں کمرے میں لاش دیکھنے گیا تھا، کو کلہاڑی ساتھ لے گیا تھا۔ کلہاڑی کے ساتھ مغز کے چھوٹے چھوٹے 2-3 ٹکڑے چپک گئے تھے۔ میں نے کلہاڑی لاش کے ساتھ شہر بھیج دی ہے۔ میں نے کلہاڑی کی برآمدگی کے مشیر نامے پر بھی چودھری کے گاؤں کے آدمیوں کے انگوٹھے لگوائے ہیں۔ میں نے وہاں سے واپس آتے راستے میں چودھری کو بتا دیا تھا کہ عدالت میں دونوں مشیر یہ گواہی دیں گے کہ جب کلہاڑی برآمد ہوئی تو اس کے پھل کے ساتھ خون اور بال تھے۔ میں بھی تو پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل تھا، مجھے شک ہوا کہ کرن سنگھ کی جیب جاگیردار نے گرم کر دی ہے۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ خالصہ جی، ہم بھی بال بچے دار ہیں، تنخواہ میں کہاں گزر ہوتی ہے، آپ حصہ دیتے ہیں تو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ کرن سنگھ نے بابا نانک کی قسم کھا کر کہا، 1 پائی حرام ہے نادرے، میں نے ابھی تک کوئی سودا نہیں کیا۔ میں نے یہ کاراگری اس واسطے کی ہے کہ 14 قتل اور 10 ڈاکے پہلے ہی ہماری جان کھا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ملزم احمد قاتل ہے، لیکن استغاثہ کمزور رہ جائے گا اور کیس سزا ہونے سے رہ جائے گا۔ شہادت پکی کرنے کے لیے میں نے کلہاڑی کو لاش کی کٹی ہوئی کھوپڑی میں رگڑا تھا۔ کیس بالکل صاف تھا، مگر ملزم نے یہ کہہ کر ٹنٹنا ڈال دیا ہے کہ چودھری کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی ہے۔ ملزم یہ نہیں بتا رہا کہ دشمنی کیا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ عدالت میں جا کر یہ ثابت کر دے گا کہ اس نے مقتول کو حفاظت خود اختیاری میں مارا ہے۔ ہمیں دشمنی کی وجہ معلوم کرنی پڑے گی، اور تم جانتے ہو کہ قتل کی وجہ بتائے بغیر استغاثہ کتنا کچا ہوگا۔ کرن سنگھ گالی ماں بہن کی دیا کرتا اور قسم بابا نانک کی کھایا کرتا تھا۔ جب وہ جھوٹ بولتا تھا تو گالیاں زیادہ دیتا اور بابا نانک کے ساتھ گورداجن اور گورو گوبند کی قسمیں کھایا کرتا تھا، اور جب سچ بولتا تو صرف بابا نانک کی قسم کھاتا تھا۔ میرا شک رفع ہو گیا تھا کہ جاگیردار نے اس کی مٹھی گرم کی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کرن سنگھ تفتیش کو قریب ہی سے گول کر کے مقدمہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی یہ چاہتا تھا، لیکن قتل کی وجہ معلوم کرنا بہت ضروری تھا۔ ایک کھاتے پیتے ذمہ دار نے دوسرے گاؤں کے ایک غریب مزارے کو قتل کر دیا تو کیوں کر دیا؟ ہم صفائی کے وکیلوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، اور احمد پیسے والا ذمہ دار تھا، وہ کوئی معمولی سا وکیل کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ چنانچہ ہم نے مخبر چھوڑے اور خود مقتول کے گھر چلے گئے۔ رات ہو گئی تھی، مقتول کے گھر عورتیں جمع تھیں، ماتم ہو رہا تھا، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے گئی تھی۔ باہر مرد بیٹھے ہوئے تھے، کرن سنگھ اور میں بھی مردوں میں بیٹھ گئے۔ کرن سنگھ نے سب سے پوچھا کہ ملزم اور مقتول کی یا چودھری اور ملزم کی کیا دشمنی تھی؟ سب چپ ہو گئے۔ بار بار پوچھا تو 3-4 آدمیوں نے جواب دیے، لیکن کوئی کام کی بات نہ نکل سکی۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب ڈرے ہوئے تھے، بات کھل کر نہیں کرتے تھے۔ آخر ایک بوڑھے نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بادشاہوں کی دشمنیوں کو ہم کیا جانیں، ہم غریب مزیرے ہیں، دشمنی ہوگی تو ذمہ داروں کی ہوگی، مارا گیا تو ہمارا آدمی مارا گیا۔ موقع کے 4 گواہ وہیں بیٹھے تھے، انہوں نے وہی باتیں دہرائیں جو صبح بتا چکے تھے۔ ہم وہاں سے اٹھے اور مقتول کی بیوی کو باہر بلایا۔ بیچاری کا برا حال تھا، اس نے سر دوپٹے سے باندھ رکھا تھا اور بین کر کر کے رو رہی تھی۔ بہت مشکل سے اسے تسلی دلاسا دی اور پوچھا کہ ملزم کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مار مار کر کہا، اللہ انصاف کرے گا، ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ میرے سر کا سائیں تو 6 روز پہلے ہی سر سے اٹھ گیا تھا، آج 7ویں روز پتہ چلا کہ کھیتوں میں اس کی لاش پڑی ہے۔ 6 روز پہلے سر سے اٹھ گیا تھا؟ کرن سنگھ نے حیران ہو کر پوچھا، اچھی طرح بتاؤ بی بی، وہ کہاں چلا گیا تھا؟ 6 روز گزرے، اسے رات کے وقت کوئی بلانے آیا تھا؟ مقتول کی بیوی نے روتے روتے کہا، وہ باہر نکلا تو پھر واپس نہیں آیا۔ آج صبح وہ پھر اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ ہم وہاں سے آگے، مسئلہ اور ٹیڑھا ہو گیا۔ ہم نے ملزم کا 7 روز کا ریمانڈ لیا تھا۔ پورے 7 روز ملزم نے اس کے سوا اور کوئی بات نہ کی کہ دشمنی نہیں بتاؤں گا کہ کیا تھی۔ مخبر بھی کوئی کام کی بات نہیں بتا رہے تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ سب مزیروں کے خاندان میں چودھری کا دیا کھاتے ہیں اور اس کے غلام ہیں، یا وہ ڈرتے کوئی بات نہیں کرتے۔ اگر کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے تو دوسرا اس کے بالکل الٹ جواب دیتا ہے۔ ریمانڈ ختم ہوا تو 7 روز کا ایک اور ریمانڈ لے لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی تھی اور 5ویں روز کلہاڑی کے متعلق بھی رپورٹ آ گئی۔
اس سے ہمیں حوصلہ ہوا کہ عدالت میں ہمیں کیس خراب نہیں کرے گا۔ ایگزامینر نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ کلہاڑی قتل کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ مغز کے ٹکڑے مقتول کے ہیں اور کلہاڑی کے پھل پر چپکے ہوئے 5 بال جن میں 3 سفید اور 2 کالے ہیں مقتول کے بالوں سے 100% ملتے ہیں۔ مگر قتل کی وجہ دشمنی کیا تھی؟ مقتول قتل ہونے سے 6 روز پہلے کہاں رہا؟ کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ قتل کے 12ویں روز کرن سنگھ نے مجھے ساتھ لے کر مقتول کے گھر گیا۔ دن کا وقت تھا۔ ہم دروازے پر دستک دیے بغیر اندر چلے گئے۔ مقتول کی بیوہ کمرے میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک ٹرنک کھلا پڑا تھا۔ وہ کپڑے کھول کر دیکھتی اور روتی تھی۔ کپڑے زنانہ تھے اور بالکل نئے۔ اس نے ایک سرخ جوڑا کھول کر رکھا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ گھبرا گئی اور ٹرنک بند کرنے لگی۔ یہ کپڑے کس کے ہیں؟ کرن سنگھ نے پوچھا۔ وہ چپ رہی اور ہمیں محسوس ہوا کہ وہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ تو شادی کے جوڑے ہیں۔ میں نے پوچھا کس کے ہیں؟ اس نے ہکلا کر کہا میری اپنی شادی کے وقت کے ہیں۔ تمہاری شادی ہوئے کم سے کم 20 سال ہو گئے ہیں۔ کرن سنگھ نے کہا یہ کپڑے 20 سال پرانے نہیں، یہ بالکل نئے ہیں۔ کرن سنگھ نے ذرا روبدار آواز سے پوچھا تو وہ رو پڑی۔ روتے روتے اس کے منہ سے بین نکل گیا، ابھی تو یہ ٹرنک میں پڑے پڑے پرانے ہو جائیں گے۔ جس کے لیے بنائے تھے وہ تو ایک ہی جوڑے میں چلی گئی ہے۔ کون ہے وہ؟ کرن سنگھ نے پوچھا۔ میری بیٹی، اس نے جواب دیا۔ کہاں چلی گئی ہے؟ کرن سنگھ نے پوچھا۔ یہ مت پوچھو، یہ مت پوچھو۔ وہ اور زیادہ رونے لگی۔ اتنے میں جاگیردار آ گیا اور کرن سنگھ سے بغل گیر ہو کر بولا، پھر مجھ سے بغل گیر ہوا، کہنے لگا کسی نے ابھی ابھی خبر دی ہے کہ آپ آئے ہیں، مجھے اطلاع دیتے تو گھوڑے تھانے میں بھیج دیتا۔ کرن سنگھ نے ایک بار پھر مقتول کی بیوہ سے پوچھا، کہاں چلی گئی ہے تمہاری بیٹی؟ بیوہ نے جواب دینے کی بجائے جاگیردار کی طرف دیکھا۔ جاگیردار نے کرن سنگھ سے کہا، دراصل جی یہ بات میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنا کام ہوتا ہے۔ قتل کا کیس بالکل صاف ہے، گواہ موجود ہیں۔ دراصل قتل کی اصل وجہ یہی لڑکی تھی۔ ملزم احمد کبھی کبھی ادھر سے گزرا کرتا تھا۔ اس نے مقتول کی بیٹی کو دیکھ لیا تھا اور اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ مقتول نے مجھے 2-3 بار بتایا تھا اور میں نے ایک روز احمد کو خبردار کیا تھا کہ وہ آئندہ ادھر سے نہ گزرے اور لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ پھر ایک روز مقتول کے قتل کی اطلاع ملی اور یہ بھی پتہ چلا کہ لڑکی غائب ہے۔ جاگیردار نے مقتول کی بیوہ سے پوچھا، کیوں نورا ایسے ہی ہوا تھا نا؟ جی ایسے ہی ہوا تھا، نورا نے سر ہلا کر کہا۔ آپ نے یہ بات اپنے بیان میں کیوں نہیں لکھوائی؟ میں نے جاگیردار سے پوچھا۔ اس لیے نہیں لکھوائی کہ لڑکی کو برآمد کرنا یا ثابت کرنا کہ اسے ملزم احمد نے اغوا کیا ہے آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا، جاگیردار نے جواب دیا۔ اور فرض کریں کہ لڑکی مل جاتی ہے اور وہ عدالت میں کہہ دیتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی، یا یہ کہہ دے کہ وہ ملزم احمد کے ساتھ گئی ہی نہیں، تو آپ کی اور ہماری کیا عزت رہ جاتی ہے؟ لڑکی جوان ہے اور حرامزادی بڑی منہ پھٹ ہے، اصل بے حیا۔ کرن سنگھ چپ ہو گیا۔ ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ لڑکی کی گمشدگی کا قتل کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جاگیردار ہمیں وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس نے 500 روپے ہمارے سامنے رکھ کر کہا، مقتول مزارہ تھا، مزارے مرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس واردات کو میں اپنی بے عزتی سمجھ رہا ہوں۔ ایک تو میرے علاقے سے لڑکی چلی گئی اور اس پر یہ ظلم کہ لڑکی کا باپ قتل ہو گیا۔ میری پگڑی تو بے عزت ہوگی نا سردار جی؟ ملزم بری نہیں ہونا چاہیے، آپ لڑکی کے چکر میں نہ پڑیں ورنہ کیس چوپٹ ہو جائے گا۔ کرن سنگھ نے 500 روپے اس کی طرف سرکاتے ہوئے کہا، چودھری جی میں نے استغاثہ مضبوط کرنے کے لیے جو کیا وہ کوئی اور انسپکٹر نہیں کر سکتا۔ اب آپ ہم سے لڑکی کی گمشدگی گول کروانا چاہتے ہیں، اس لیے 500 تو بہت تھوڑے ہیں، 5000 کی بات کریں۔ کرن سنگھ سمجھ گیا تھا کہ لڑکی کے ساتھ جاگیردار کا تعلق ضرور ہے، ورنہ ایک مظاہرے کے قتل میں کون جاگیردار اتنی دلچسپی لیتا اور اپنے پلے سے رقم دیتا ہے۔ کرن سنگھ نے کہا، لڑکی کی برآمدگی کیس میں بہت ضروری ہے، کیوں نادرے؟ کیوں نہیں جی؟ میں نے کہا، اگر عدالت میں ملزم نے صفائی میں لڑکی کو پیش کر دیا تو آپ کیا کریں گے؟ کرن سنگھ بولا، نا چودھری جی میں ایسا خطرہ تو کبھی سر پر نہیں لوں گا۔ نادرے جا بھائی مقتول کی بیوہ کو لے آ، اسے تھانے لے چلتے ہیں، یہی تو واردات کی جڑ ہے۔ چودھری اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ کرن سنگھ نے مجھے کہا، 2000 دے تو بھی ٹھیک ہے، اگر تھوڑے دے تو اسی طرح ڈراتے رہنا۔ اتنے میں جاگیردار ہاتھ میں نوٹ اٹھائے آ گیا۔ اس نے نوٹ کرن سنگھ کے آگے رکھے ہوئے 500 کے نوٹ پر رکھ دیے اور ہاتھ جوڑ کر بولا، 2500 ہیں۔ اور اس نے کرن سنگھ کی داڑھی چھو کر میری ٹھوڑی کو چھوا۔ کرن سنگھ نے سارے نوٹ میرے ہاتھ میں دے کر کہا، لے بھائی تجھے منظور ہے تو یہ تو رقم رکھ لے۔ میں نے اسے کہا، انسپکٹر صاحب یہ لوگ آخر میرے مسلمان بھائی ہیں، رکھ لیں، ان کی عزت رہ جائے، چاہے ہماری نوکری چلی جائے۔ کرن سنگھ نے کہا، انشاءاللہ اللہ مالک ہے۔ میں نے کہا اور رقم اپنی جیب میں ڈال لی۔ ہم وہاں سے تھانے چلے گئے۔ اب یہ امید تھی کہ ملزم کی طرف سے بھی کوئی نظر آنا نہ آئے گا، لیکن کسی نے بات نہ پوچھی۔ ہم نے ملزم سے
لڑکی کے متعلق پوچھا تو اس نے ہنس کر جواب دیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسے ہم نے لالچ بھی دیے لیکن اس نے وہی جواب دیا۔ کرن سنگھ نے اس کی منت کی اور پوچھا کہ لڑکی کہاں ہے اور کیا اسے وہ عدالت میں پیش کرے گا۔ کرن سنگھ نے اسے یقین دلایا کہ وہ لڑکی کی برآمدگی گول کر رہا ہے۔ ملزم نے جواب دیا، سارا فساد اسی لڑکی کی خاطر ہو رہا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ لڑکی کا عدالت میں نام تک نہیں لوں گا۔ اگر میں لڑکی کو کچہری چڑھا دوں تو پھر تمہیں دشمنی کی ساری بات ہی کیوں نہ بتا دوں۔ یہ لڑکی میری اپنی عزت ہے، اسے میں نے اس شیطان چودھری کی بدکاری سے بچایا ہے۔ مزاروں کی کوئی جوان لڑکی اس چودھری سے بچی ہوئی نہیں۔ اس ایک لڑکی کو میں نے بچایا ہے، وہ بہت دور چلی گئی ہے، میں اسے کچہری چڑھا کر بے عزت نہیں کروں گا۔ ہمیں اطمینان ہو گیا کہ استغاثہ اس خطرے سے محفوظ رہے گا۔ کرن سنگھ نے 700 روپے مجھے دیے اور 1800 اپنے پاس رکھے۔ کہنے لگا کہ کہیں گڑبڑ ہوگی تو باقی رقم سے اسے ختم کریں گے۔ ہم نے مقدمہ قائم کیا، گواہوں کو تھانے بلا کر بیان رٹا دیے، مجسٹریٹ سے شناخت پریڈ بھی کرا دی اور اپنی عقل اور تجربے کے مطابق استغاثہ میں کوئی نقص نہ رہنے دیا۔ مجسٹریٹ کی عدالت میں ملزم نے اقبال جرم کرنے سے انکار کیا اور صفائی میں صرف اس قسم کے گواہ گزارے کہ قتل کا جو وقت بتایا گیا تھا اس وقت ملزم گھر میں سویا ہوا تھا۔ صفائی کے وکیل نے بڑی اچھی طرح جرا کی۔ مجسٹریٹ نے مقدمہ سیشن سپرد کر دیا، وہاں سے ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ملزم کی طرف سے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی جو پکی پیشی کے لیے منظور ہوگی، لیکن پکی پیشی کی تاریخ نہ نکلی۔ 3 مہینے گزر گئے، پھر 4 مہینے گزر گئے۔ ایک روز جاگیردار سے ملاقات ہوگی۔ اس نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، پورا سال پکی پیشی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی زبانی یہ بھی پتہ چلا کہ اس نے ملزم کے رشتہ داروں کو بھی للکار کر کہا ہے کہ ہمت ہے تو پکی پیشی کی تاریخ 1 سال کے اندر نکلوا لو۔ جاگیردار نے وہاں بھی نذرانہ دے رکھا تھا، اس لیے تاریخ نہیں نکل رہی تھی۔ 6واں مہینہ گزر رہا تھا کہ رات کے وقت ہمیں رپورٹ ملی کہ جاگیردار کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کرن سنگھ کے ساتھ میں گیا، 2 کانسٹیبل بھی ساتھ تھے۔ جاگیردار کی لاش اس کے صحن میں چارپائی پر پڑی تھی اور لوگوں کا ہجوم تھا۔ قاتل کا کوئی کھوج کھرا نہیں تھا، نہ کسی کو معلوم ہو سکا کہ قاتل کون تھا۔ ابھی تو کسی کے علم میں یہ بھی نہیں تھا کہ جاگیردار کو گولی ماری گئی ہے۔ ہم نے لاش دیکھی، گولی ایک پہلو سے گزر کر دوسرے پہلو سے نکل گئی تھی۔ گاؤں کے کسی ایک آدمی نے بھی گولی کی آواز نہیں سنی تھی۔